میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بار موقع دو، پلیز ایک بار۔ موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کی سانسیں آواز میں رکاوٹ سی پیدا کر رہی تھی۔ کیوں؟ آنسوں سے بھیگا ہوا ایک لفظ اس کی زبان سے نکلا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز منع مت کرنا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ چاہت بھرے لہجے سے کہا۔ آ جاؤ، اس کے منہ سے نکلا اور دوسری طرف زندگی ناچ اٹھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنے سالوں بعد ملے تھے وہ۔ بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ وہ عجیب سی حالت میں نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں، بس اتنا کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے بڑی ہمت سے یہ کہہ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے سامنے سے ان ہاتھوں کو ہٹا لو۔ معافی کا وقت کب کا گزر گیا ہے، اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ اس سے معافی مانگنے آیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ مجھے تمہارے در پر بار بار آنا پڑے تو بھی میں آؤں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ فروری کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ ساری دنیا غم لحافوں میں لپٹی ہوئی رات گزار رہی تھی۔ ایسے میں ایک وہی تھی، بے چین، بے قرار اور دکھی سی۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ کبھی بھی چین نہیں ملتا۔ وہ ٹہل رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے دیوار کی گھڑی میں دیکھا، پھر نہ جانے کس خیال سے وہ باہر نکل آئی۔ اس کے گھر کے پاس والی گلی میں جو دن میں بہت آباد رہتی تھی، اس میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ چلتے چلتے ریلوے اسٹیشن پر آ گئی۔ یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک فقیر کے علاوہ اسے اور کوئی وہاں نہیں دکھائی دیا جو خالی بوریا اوڑھے سردی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ یہیں رہتا تھا، یہ اس کا گھر تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ دور سے ٹرین کے آنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ویسے اسٹیشن پر کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑا اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ ٹرین کی دمک سے اسٹیشن ہل رہا تھا۔ ٹرین طوفان مچاتی آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن سے گزرنے لگی، اس نے چھلانگ لگا دی۔ پل بھر میں ایک جیتی جاگتی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ موت نے اس پر جھپٹا مار دیا۔ ٹرین کافی آگے جا کر رکی۔ بوڑھا فقیر کچھ نہیں کر سکا۔ وہ تو اسے کوئی مسافر سمجھ رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا وہ موت کی مسافر ہے۔ ریلوے ٹریک پر جسم کے ٹکڑے اور خون چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ وہ مر گئی تھی۔ موت بھی ایسی آئی کہ اس کو بس ٹکڑے ٹکڑے ہی ملے۔ اس کی موت کلیجہ چیر رہی تھی۔ اس کے بکھرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا تھا۔ رشتہ داروں کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب سے زیادہ قیامت تو اس پر گری تھی جو اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کے در پر بار بار آنا چاہتا تھا۔ اسے اب اندھیرے ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ آفاف ایک نازک سی لڑکی تھی۔ BA کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ کر گھر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کے خاندان میں سب لوگ پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب اسے اور پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر اس کا ایک جواب ہوتا تھا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکی ہوں، بس گھر میں رہ کر گھر چلانا سیکھوں گی۔ اور سب اس کی ضد کے آگے ہار مان جاتے۔ وہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھتی اور گھر والوں کے کام کاج، ناشتہ بنانا اور چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتی۔ کام نپٹانے کے بعد وہ اپنے کاموں میں لگ جاتی، کبھی من پسند مووی دیکھتی، کبھی لان میں لگے پودوں کو دیکھتی اور کبھی ناول پڑھتی رہتی۔ اس کی بہنیں اس کا مذاق اڑاتی، مگر وہ کسی کی بات کا برا نہیں مانتی تھی۔ اس کی زندگی سب سے الگ تھی، کسی چیز کی تمنا نہ، اور نہ کچھ ملنے کی خواہش اور نہ کوئی شکایت۔ وہ بہت خوش تھی۔ دادی ماں کو تو جیسے زندگی مل گئی تھی۔ وہ اس سے دل کھول کر باتیں کرتی اور آفاف ان کے کام کر دیتی تھی۔ آپی، لگتا ہے تمہیں دادی ماں کی روح آ گئی ہے، رباب اسے چھیڑتی۔ تو کیا ہوا؟ وہ کہتی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اچانک جلال نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ وہ ماما جان کی ایک کزن کا لڑکا تھا، بہت ہی چربلا، ہنسمکھ، سب کو خوش رکھنے والا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ آگاہ ہاؤس کے سارے لوگ اسے چاہتے تھے اور وہ سب کا چہیتا تھا۔ افی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آملیٹ بنا رہی تھی، تبھی وہ خوشبو سے بھرے کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اتنی بار کہا ہے مجھے آفاف کہا کرو، میرا اتنا پیارا نام ہے، تم بگاڑ کر رکھ دیتے ہو۔ مجھے یہ افی وفی پسند نہیں ہے۔ وہ آملیٹ پلیٹ میں نکال کر برا سا منہ بنا کر بولی۔ صبح صبح ایسا منہ بنا کر تو مت بھیجو، ورنہ سارے دن باس کی جھاڑ کھانی پڑے گی، اس نے آملیٹ کھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والا تھا، لیکن وہ جلدی سے کچن میں آ گئی اور جب پورا یقین ہو گیا کہ وہ آفس چلا گیا ہے تو باہر آئی۔ آفاف دادی کے پاس آ گئی تھی اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگی، مگر نہ جانے آج دادی کو کیا ہوا تھا، بس جلال کی باتیں ہی کیے جا رہی تھی۔ بڑا اچھا بچہ ہے، دادی کہہ رہی تھی۔ آفاف چپ چاپ سن رہی تھی۔ آج کام والی کام پہ نہیں آئی، اس کا بچہ بیمار تھا۔ پہلے تو آفاف نے اس کا انتظار کیا، پھر وہ جب نہیں آئی تو وہ خود کچن کی صفائی میں لگ گئی۔ اندر کی صفائی کرنے کے بعد وہ لان دھونے کے لیے آ گئی۔
پانی میں جھاڑو لگانے میں اتنی مگن تھی کہ اسے کھلے دروازے سے کسی کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اسے تو تب پتہ چلا جب وہ اس کے سر پر آ کر چلایا تھا، کیا بدتمیزی ہے یہ، 2 منٹ کے لیے رکا نہیں جا سکتا، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ گرجتی برستی آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ محترمہ، گھر کے کسی آدمی کو بلاؤ، ایک تو ان کام والیوں کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اوئے محترم، آپ ہیں کون جو منہ اٹھائے اندر چلے آئے؟ دوسروں کو تمیز سکھا رہے ہیں، خود کی خبر نہیں ہے؟ آنا تھا تو گھنٹی بجا سکتے تھے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی تھی، اسے کام والی جو کہہ دیا تھا اس نے۔ میں نے گھنٹی بجائی تھی مگر کوئی نہیں آیا تو میں اندر چلا آیا، اور کیا کرتا۔ اچھا زیادہ باتیں مت بناؤ، یہ بتاؤ کس کام سے آیا اور کس سے ملنا ہے؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ اندر تمہارے صاحب ہیں تو انہیں بتاؤ کہ بدر قاضی آیا ہے۔ یہاں کوئی صاحب آپ نہیں رہتے، اس نے کہا۔ میں جلال کا پوچھ رہا ہوں، صدیق جلال صاحب، وہ چیخ کر بولا۔ وہ گھر میں نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اندر چلی آئی۔ آنے والے نے اسے کام والی کہہ کر اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ عالمہ، کل کوئی بدر قاضی نام کا بندہ مجھ سے ملنے آیا تھا؟ عالمہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، کل تو میں چھٹی پر تھی۔ کیا تم چھٹی پر تھی؟ پر وہ تو کہہ رہا تھا کہ اپنی کام والی سے پوچھ لینا کہ میں آیا تھا کہ نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ آفاف پاس میں ہی کھڑی تھی، یہ سن کر جل سی گئی۔ ہاں آیا تھا، وہ بے خیالی سے بول پڑی۔ کیا تم؟ جلال ساری بات سمجھ گیا اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ وہ لڑکی نوکرانی تھی مگر لگتی نہیں تھی، ایسا روپ جو دیکھنے والے کو پاگل کر دے، ایسا رعب جو بولنے والے کو چپ کر دے، وہ نوکرانی کیوں نہیں لگتی تھی؟ بدر قاضی جب سے جلال کے گھر سے آیا تھا اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں جلال سے پوچھوں گا مگر شاید وہ برا مان جائے، لیکن میں بہانے سے اس سے پوچھوں گا، بدر نے من ہی من میں سوچا۔ مگر اس سے پہلے کہ بدر اسے کچھ پوچھتا، جلال نے یہ بات چھیڑ دی۔ یار، اس دن تو تم نے چٹکلا ہی چھوڑ دیا۔ جلال ہنس رہا تھا۔ کس دن؟ جس دن تم میرے گھر میرا پوچھنے آئے تھے یار۔ اس دن وہ کام والی میری کزن آفاف تھی، بڑی غصہ ہے تم نے جو اسے کام والی کہہ دیا۔ جلال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آفاف آغا، کیا شاندار نام تھا۔ اس کے منہ میں شہد سا گھل گیا۔ وہ اپنے اندازے پر بہت خوش تھا کہ وہ کام والی نہیں تھی۔ بدر کو اس سے محبت ہو گئی، اور ایسے کہ جیسے سوتے ہوئے کوئی سپنا دیکھا ہو پھر آنکھ کھل جائے۔ آفاف سے اس کی پہلی ملاقات ایسی ہی ہوئی تھی، اور اب وہ اس سے دوسری ملاقات کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ کسی ایسے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جلال اسے آغا ہاؤس بلائے اور وہ اسے دیکھ لے جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے۔ جلال کئی دنوں سے آفس نہیں آ رہا تھا۔ بدر نے اسے فون کر کے پوچھا، کہاں ہو بھائی، اتنے دن سے شکل نہیں دکھائی؟ تمہیں کیا، کوئی جیے یا مرے، ابھی 3 دن سے بخار میں جوجھ رہا ہوں۔ او یار سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اگین سوری یار، میں ابھی آ رہا ہوں۔ فون رکھتے ہی وہ آفس سے باہر آیا اور بائک کو آغا ہاؤس کی طرف اڑانے لگا۔ جلال نے اس کے آنے کا گھر میں بتا دیا تھا، اس لیے اسے آتے ہی سیدھے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سوری یار، مجھے تمہاری بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، اس نے پھلوں کا جوس اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ تازہ پھل بھی لایا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تم نے تکلیف کیوں کی؟ یار یہ تکلیف نہیں ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلال نے موبائل اٹھا کر ایک کال کی، آفاف چائے بھیج دو، اور فون بند کر دیا۔ بدر کا رواں رواں یہ نام سن کر ناچ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا شاید وہی چائے لے کر کمرے میں آئے، لیکن اسے اس وقت مایوسی ہوئی جب چائے کوئی اور لڑکی لے کر آئی۔ شکریہ یار جو تم آئے۔ ارے شکریہ کس بات کا، دوستی میں کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بدر خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا چلتا ہوں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ وہ جلال سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ ماما جان، سن لیا ہم نے، ہم جلدی آ جائیں گے۔ رباب آفاف کو لے کر شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ بدر باہر کھڑا تھا۔ جب آفاف اور رباب باہر نکل رہی تھی تو دونوں کی نظریں ملی اور جلدی سے جھک گئیں۔ بدر کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ وہ بائک اسٹارٹ کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر بازار چل دی۔ یہ ہینڈسم کون ہے یار؟ رباب نے اسے دیکھا۔ کون؟ یہی تو جلال بھائی سے ملنے آیا تھا۔ یہ جلال کا دوست ہے، وہی تو نہیں جس نے تمہیں کام والی بولا تھا؟ ہاں۔ رباب تو اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر اس کے ہاں کہنے پر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یار تم تو اس کی اتنی برائی کر رہی تھی، لیکن یہ تو لاکھوں میں ایک ہے۔ رباب اسے چھیڑتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس نے موبائل اٹھایا مگر کسی اجنبی کا تھا، اس لیے اس نے فون کٹ کر دیا، مگر کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا، رنگ پر رنگ کیے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون؟ میں بدر قاضی بول رہا ہوں۔ آفاف آغا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ آپ جو بھی بول رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتی کہ آپ نے میرا نمبر کب، کیسے اور کس مقصد کے لیے لیا ہے۔
बस इतना कहूंगी कि आज तो इस नंबर पर कॉल कर लिया है, आइंदा सोचना भी नहीं, उसने कहा। आफाफ प्लीज मेरी बात सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। जलाल मेरा दोस्त है, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे। शट अप। उसकी बात अधूरी थी और आफाफ ने गुस्से से फोन कट कर दिया। उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और दिल की धड़कनों को ठीक करने में लग गई जिसमें एक शख्स ने अगर हलचल सी मचा दी थी। लोग कैसे चिपक जाते हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाई और चादर तानकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद नींद की गोद में चली गई। ये और बात थी कि रात भर उसे बदर ही सपने में आता रहा। फिर तो बदर के मैसेज पे मैसेज, मिस्ड कॉल पर मिस्ड कॉल ने आफाक को परेशान ही कर दिया। एक दो बार तो उसके मन में आया कि जलाल से उसकी शिकायत कर दे, मगर न जाने क्यों वो ऐसा नहीं कर रही थी। कोई आपको इतना चाहता हो, वो आपसे इतनी मोहब्बत करता हो कि जान से गुजर जाना चाहता हो, वो किसी न किसी तरह आपके दिल में जगह बना लेता है। बदर काजी ने भी आफाफ के दिल में इसी तरह जगह बनाई थी। फिर वो बदर की मोहब्बत में पागल हो गई थी। आफाफ आगा बदल रही थी, उसका सब कुछ बदलने लगा। उसकी रूटीन भी बदल रही थी। रात को जल्दी सो जाने वाली अब रात भर बदर से बातें किया करती थी। दादी माँ ने उसका खास तौर से नोटिस किया। उन्होंने शोर मचा दिया कि आफाफ को न जाने क्या हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है दादी माँ, घर में रहते रहते दिल भर सा गया है। मैं कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेना चाहती हूँ। सब इतना पढ़ते हैं और मैं कितनी पागल हूँ जो बीए की पढ़ाई खत्म करके बैठी हुई हूँ। असल में ये मशवरा उसे बदल नहीं दिया था। उसकी तरह वो भी उससे मिलने को बेकरार थी। इस तरह वो उससे मिल सकती थी। उसके इस फैसले से कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग हैरान, मगर सबने इजाजत दे दी। अब ये पढ़ लिख कर तुम्हें क्या करना है? जलाल ने उससे पूछा। क्या मतलब क्या करना है? सारी दुनिया क्यों पढ़ती है? मैं कौन सा अनोखा काम करने जा रही हूँ? तुमने एमबीए किया है, इतना सारा किस लिए पढ़ा है? उसने जलाल को करारा सा जवाब दिया। मुझे तो जॉब करनी है, पैसे कमाना है, अपनी फैमिली को सहारा बनना है, और तुम्हें तो बस घर ही संभालना है। मुझे घर ही संभालना है, मुझे भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मगर मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में जो भी करो बस मेरे लिए करो। मुझे तुम्हारी इतनी पढ़ाई कबूल है, बल्कि तुम मुझे हर हाल में हर रंग में पसंद हो आफाफ आगा। जलाल की ये बात सुनकर वो खड़ी की खड़ी रह गई। वो तो किसी और को अपने दिल में बिठाए बैठी हुई थी। जलाल को तो उसने आज तक इस नजर से नहीं देखा था। वो न जाने दिल में क्या लेकर बैठा था। बोलो आफाफ, तुम क्या कहती हो? वो चुपचाप खड़ी थी और जवाब का इंतजार कर रहा था। जलाल, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो बहुत गलत है। मेरे और तुम्हारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इसलिए अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा कोई ख्वाब देखा है तो उसे अभी खत्म कर दो, उसने साफ कह दिया। ख्वाब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकते हैं? तुम्हारे पास अगर कोई तरीका है तो बता दो। मुझसे तो ऐसा नहीं हो सकता। जलाल, मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, बस अपने कदमों को यहीं पर रोक दो तो अच्छा होगा। मगर क्यों आफाफ? तुम मुझे ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? ये मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। मैं तुमसे इतनी जल्दी जवाब नहीं मांग रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचना जलाल, इसलिए फैसला जल्दी हो या देर से जवाब एक ही होगा, ना, बस ना। वो उसे हैरान छोड़कर वहां से चली गई। आफाफ का टका सा जवाब सुनकर जलाल के अरमान एकदम बुझ गए। अब वो इस बेवफा शहर में एक दिन भी नहीं ठहर सकता था। उसने कंपनी में लेटर डाल दिया ट्रांसफर ऑर्डर के लिए। ऑर्डर मिलते ही वो सामान बांधने लगा। पता नहीं सबको क्या हो गया है। पहले इस लड़की के दिमाग में क्या समाया कि कॉलेज दौड़ पड़ी, और अब ये लड़का भी अपने घर जा रहा है। वो दादी माँ से मिलने आया तो उन्होंने बुरा सा दुखड़ा सुना दिया। अम्मा, अब ये आपका और हमारा वक्त तो नहीं है। इन बच्चों को अभी बहुत कुछ करना है, आप उदास ना हो, इन्हें मेहनत करने दें, मामा ने दादी को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ बहू, ये बात तो तुम सही कहती हो, मगर इस लड़के से बहुत रौनक थी। चलो कोई बात नहीं, अपने अम्मा अब्बा के पास जा रहा है, अल्लाह इसे खुश रखे। दादी माँ ने उसे दुआ दी। आते जाते रहना, वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना। हाँ हाँ जरूर, कहता हुआ वो बाहर आ गया। जलाल चला गया। खाने की टेबल पर उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होने लगी। सब उसके बारे में बातें करते थे, मगर आफाफ चुप थी। वो कुछ नहीं कह रही थी। वो बदर काजी से मिलकर आई थी और अब तक उसकी बातों में मगन थी। उसे आसपास किसी की कमी का एहसास नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह आज की मुलाकात में खोई हुई थी। उसे फुर्सत ही नहीं मिली जो वो जलाल के बारे में सोचती, जब वो हमेशा के लिए आगाह उससे चला गया था। बदर काजी ने आफाफ पर ऐसा जादू किया था कि वो बिल्कुल ही बदल गई थी। पहले तो छोटी छोटी बातों में मामा दादी वगैरह से पूछती थी, मगर अब छोटी बड़ी सब बातें काम खुद ही किया करती थी। अब तो झूठ बोलना भी सीख गई थी। बातें तो वो ऐसी ऐसी बनाती कि सुनने वाला भी चकरा कर रह जाता। बदर काजी और आफाफ की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। इस बीच नायाब की शादी हो चुकी और रबाब की मंगनी।
اب آفاف کا ہی نمبر تھا۔ گھر والے اس کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ بدر سے کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیج دو۔ دقت کچھ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ بدر اور آفاف کے خاندانوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بدر ڈر رہا تھا کہ کہیں آفاف کے گھر والے رشتہ قبول کریں گے بھی کہ نہیں، مگر آفاف ضد پر اڑی تھی اور بدر کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ بدر نے اس سے کل شام کا وعدہ کیا۔ وہ خوشی سے ناچ اٹھی، اس کا انگ انگ خوش تھا۔ رات اس نے میٹھے سپنوں میں گزاری۔ صبح وہ اس گھڑی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب بدر اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ تمہیں ماما بلا رہی ہیں۔ وہ شیشے میں منہ دیکھ کر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کی عجیب حالت تھی، نظریں جھکی جھکی، من خوشی سے بھرا ہوا، دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے۔ سلام کر کے وہ اندر آ گئی۔ بدر کی ماں نے لال رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کا باپ بھی کچھ اچھا نہیں لگا۔ آفاف، تم بدر غازی کو جانتی ہو؟ ماما کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر نیچے دیکھنے لگی۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے، بدر کے باپ نے کہا۔ آفاف، میری بات کا جواب دو، تم بدر غازی کو جانتی ہو؟ جی ماما جان۔ اب بات کھل چکی ہے، وہ کیسے منع کرتی؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ، ماما جان نے کہا، اور وہ وہاں سے آ گئی۔ اس کی طبیعت بوجھل سی ہو گئی، اسے لگنے لگا کہ بدر اس کا نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماما اس سے کہہ رہی تھی، ہم نے ان لوگوں کو صاف جواب دے دیا ہے، تم بھی اپنے دل سے بدر قاضی نام کے لڑکے کو نکال دو۔ ماما جان اس کے کمرے میں آ کر بولی۔ کیا؟ وہ بیٹھی سی رہ گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بدر کے گھر والوں کو صاف جواب دے دیا جائے گا۔ آفاف، میں تمہیں سب سے اچھی سمجھتی تھی اور تم نے یہ دن دکھا دیا۔ میں ان لوگوں کے انداز، بولنے چالنے اور دوسرے طریقے سے جان گئی ہوں کہ وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے۔ میں تمہیں ماں کی حیثیت سے سمجھانے آئی ہوں کہ جو کچھ ہوا اس کو یہیں پر ختم کرو، ورنہ اپنی مصیبت تم خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ ماں فنکارتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ تھی اور بدر جس کا موڈ آف تھا۔ تمہارے گھر والوں نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ میرے ماں باپ کی اتنی بے عزتی ہوئی تم کو اندازہ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ بدر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت دیر کے بعد کہا۔ اب ایک ہی راستہ ہے اگر چاہو تو۔ وہ کون سا؟ آفاف نے پوچھا۔ وہ یہ کہ ہمیں کورٹ میرج کر لینی چاہیے، وہ بڑے آرام سے بولا۔ کیا؟ وہ جو بدر کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اچانک بھڑک گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نہیں بدر، نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، یہ ناممکن ہے، وہ اسی انداز میں بولی اور بدر اسے سمجھانے لگا۔ دادی ماں جو آفاف کو بہت چاہتی تھی ایک دن بیمار ہوئی اور ان کی بیماری ہی ان کی موت پر ختم ہو گئی۔ آگا ہاؤس میں سوگ پھیلا ہوا تھا۔ دوسرے دن دادی ماں کو دفن کرنا تھا۔ جلال جو ہمیشہ کے لیے اس بے وفا شہر سے چلا گیا تھا دوڑا ہوا آیا۔ تدفین ہونے کے بعد وہ جلدی واپس آ گیا تھا، مگر اس نے آگا ہاؤس کے ہر آدمی کے چہرے پر دادی ماں کی موت کے غم کے الگ ایک اور چیز پڑی تھی جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ بدر نے جب اسے بہت سمجھایا تو اسے بھی اپنے پیار کی منزل اسی میں نظر آئی کہ وہ کورٹ میرج کر لے۔ اس نے ایسا کیا اور نکاح نامہ آگا ہاؤس کے ایڈریس پر بھیج دیا۔ اس سے پہلے آفاف کی شادی کے لیے سب جلال کو پسند کیا کرتے تھے۔ نکاح نامہ آگا ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ وہ نکاح نامہ تھا یا بم جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آگا ہاؤس کی تاریخ میں آفاف ایسی پہلی لڑکی تھی جس نے یہ کام کیا تھا جس کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ماں باپ اس کی اس حرکت پہ اسے اتنا مارا کہ وہ کئی بار بے ہوش ہو گئی۔ اسے ایک کمرے میں لے آ کر بند کر دیا۔ سب اسے نفرت کر رہے تھے۔ اچانک وہ باغی ہو گئی۔ یہ ہیں میرے ظالم ماں باپ، جاہل، انہیں کسی کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان سب کو چھوڑ دوں گی۔ اور وہ کسی نہ کسی طرح رات کے وقت آگا ہاؤس سے نکل آئی اپنے بدر کے پاس جانے کے لیے۔ وہ خون کے رشتوں کو کتنی آسانی سے توڑ آئی تھی، اس کا اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ بدر قاضی کے ساتھ اس نے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ بے شک پریشانیاں تھیں اور آگا ہاؤس جیسا آرام نہیں تھا، مگر بدر کی محبت میں اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو بدر تھا اور بس وہ دونوں محبت میں بارش میں بھیگتے رہتے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی موسم سدا ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ اس کی محبت بھی موسم کی طرح بدلنے لگی۔ شروعات بدر نے ہی کی تھی۔ وہ 2 دن میں 3 دن میں گھر آتا تھا، پھر ہفتوں غائب رہتا تھا اور آفاف کی پوری رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ جب کبھی وہ آتا، آفاف پوچھتی کہ کہاں تھے تو وہ لڑ پڑتا تھا، بدر بدل رہا تھا۔
مگر آفاف ایسا نہیں مانتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ اب وہ گھر نہیں آتا تھا، اس کے یار دوست آنے لگے۔ وہ ان سے آفاف کا سودا کرتا تھا۔ آفاف ان درندوں سے اپنی عزت بچانے کی لاکھ کوشش کرتی مگر ناکام رہ جاتی۔ وہ بدر کی اصلیت جان کر بہت روئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خود اس نے اپنے پیروں پر پتھر مارا تھا۔ وہ خود ہی اس آگ میں کودی تھی۔ اس نے خود ہی یہ راستہ پسند کیا تھا۔ اب کتنا روئے پچھتائے، کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ وقت گزر چکا تھا۔ آغا ہاؤس کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ دنیا سے دکھی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ بدر کا فون سن کر اپنی عزت کے ساتھ ساتھ جان سے بھی چلی گئی تھی۔ جلال اس کی دردناک موت کے بارے میں سن کر دوڑا آیا تھا۔ وہ سچا پیار کرنے والا ایک بار پھر اس بے وفا شہر میں آیا تھا، مگر اب آغا ہاؤس کی رونق لٹ چکی تھی۔